تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 104 105 یعنی کہ 104 105. آیت نمبر 104 ویریلی بصائر یعنی پروفس یعنی کہ ثبوت نشانیاں have come to you from your Lord آ گئی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے. So whosoever sees جو دیکھ رہا ہے یعنی دیکھ سکتا ہے وہ کہ آیتیں جو ہے اگر وہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اسے سمجھ بھی رہا ہے اسے پتہ چل رہا ہے will do so for the good of himself تو وہ اگر کرے گا قرآن کا سمجھنا قرآن کی آیتوں کو پڑھنا سمجھنا یہ جو چیزیں ہیں جس سے کہ وہ اپنے اعمال سدھار سکتا ہے تو وہ اپنے ہی گڈ کے لیے اپنی جان کے لیے کرے گا for himself. And whosoever blinds himself اور جو لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر دی اندھے ہو گئے یعنی وہ اندھے ہو گئے تو اس لیے ان کو اب قرآن کی آیتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے نہ سمجھنا ہے نہ اس کے عمل کرنا ہے نہ اس میں اللہ کی کوئی فرمانی یعنی جو فرمان ہے اس کو ماننا بھی نہیں نہ فرمانی بھی کرنی ہے تو اب اس کو کیا ہے اس کے لیے تو وہی ہے کہ اینڈ whosoever blinds himself جس نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا اللہ کی آیتوں کے لیے will do so against himself وہ اپنے ہی خلاف کر رہا ہے سب کچھ جس کا عذاب اس کو بھگتنا ہی پڑے گا. And I am not a حفیظ over you اور میں تم پر کوئی حفیظ نہیں ہوں. آیت نمبر 105 does we explain variously the verses so that the disbelievers may say اور ہم طرح طرح سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ کافر جو ہے یہ کہیں you have studied تم نے تو اس کو مطلب سیکھا ہے اسٹڈی کیا ہے and that we may make the matter clear for the people who have knowledge تاکہ ہم جو ہیں ان معاملات کو یعنی ان آیتوں کو سب کو کلیئر کریں صاف طور پہ طرح طرح سے بیان کر کے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں جو کہ یعلمون ہے یعنی کہ جو علم رکھتے ہیں جو نالج رکھتے ہیں who have knowledge. The meaning of بصائر بصائر کا مطلب کیا ہے اللہ سے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا. Verily basair proofs have come to you from your Lord, so whosoever sees will do so for the good of himself and whosoever blinds himself will do so against himself. یقیناً آ گئی ہیں تمہارے پاس نشانیاں ثبوت ان آیتیں تمہارے رب کے پاس سے تو جو کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے دیکھنا سمجھنا سب کچھ اپنی آنکھیں کھولنا ہے تو will do so وہ کرے گا اپنی ہی بھلائی کے لیے اپنی جان کی بھلائی کے لیے. اور جس نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا ہے کہ اس کو نہ دیکھنا ہے نہ سوچنا نہ سمجھنا ہے نہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو اس نے تو خود اپنے ہی جان پہ مطلب اس کا جو نقصان ہے وہ اٹھائے گا. will do so against himself. Basair are the proofs and evidences in the Quran and the message of Allah's messenger. تو بصائر کیا ہے جو پروفس ہے ثبوت گواہیاں قرآن کی آیتیں اور وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے پورا قرآن. The ayah فمن ابصر فلنفسہ so whosoever sees جس نے اس کو دیکھا اپنی دل کی نگاہ سے will do so for the good of himself وہ اپنے آپ کا ہی بھلا کرے گا دوسروں پہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے. It's similar to اور یہ ملتی جلتی آیت تم کو ملے گی سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 108 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. So whosoever receives guidance تو جو کوئی بھی ہدایت حاصل کرے گا he does so for the good of himself وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا. And whosoever goes astray اور جو بھٹک گیا گمراہی پہ he does so at his own loss وہ اپنی ہی یعنی کہ مطلب اس کا ہی خسارہ ہے اس کا ہی نقصان ہے. آفٹر اللہ مینشن دا بصائر اللہ نے بصائر کے بارے میں جب کہا he said ومن عمی فعلیہا and whosoever blinds himself will do so against himself meaning he will only harm himself. اس کا مطلب یہ جس نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا ہے ان آیتوں کے لیے یعنی کیونکہ وہ اندھا ہے وہ دل کا اندھا آنکھیں تو ہے اس کی مگر وہ اندھا ہو چکا ہے کیونکہ اب وہ آیتوں سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ اپنے خلاف جا رہا ہے یعنی اپنا آپ کا نقصان کرے گا. He will only harm himself. اللہ said فَإِنَّهَا اب یہ ہے سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 46 فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
Verily, یقیناً, it is not the eyes that grow blind. وہ آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہو گئی. But it is the hearts which are in the breast that grow blind. تو یعنی وہ آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہوئی ہیں, وہ تو دیکھ رہا ہے آنکھوں سے سب کچھ, صرف قرآن کے معاملے میں وہ اندھا ہے. بٹ مگر یہاں کہا جا رہا ہے کہ مگر وہ اس کے دل کے اندر, یعنی اس کا ہارٹ ہے جو بریسٹ کے اندر, یعنی جو اس کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ ہے دیٹ گرو بلائنڈ, وہ ہے جو اندھا ہو چکا ہے. وما انا علیکم بحفیظ, اینڈ آئی, اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اینڈ آئی ایم ناٹ اے حفیظ اوور یو, نیدر ریسپانسبل, میں تمہارا کوئی ذمہ دار بھی نہیں, اگر تم نہ مانو تو تمہاری مرضی ہے, میں نے کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں لی ہے. نور اے واچر اوور یو, اور نہ ہی میں تمہارا نگران ہوں کہ تمہارے اوپر نگرانی کروں, واچ کروں. رادر آئی اونلی کنوے, میں تو صرف پہنچاتا ہوں. اللہ گائیڈز whom he wills, اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے, اینڈ مس گائیڈز whom he wills, اور وہ گمراہی پہ ڈال دیتا ہے جسے چاہتا ہے. جب بھی یہ بات آتی ہے نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی پہ ڈالتا ہے, تو میں ایک ریمائنڈر کے طور پہ یہاں پر یہ بولتی ضرور ہوں کہ اللہ اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کرتا. بندے کے دل کے اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اگر یہ قرآن آ بھی گیا, یہ آیتیں اس کے سامنے آ بھی گئی, پھر بھی اس بندے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو اللہ پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کے اندر, اللہ کو تو دل کے اندر کی بات اور دماغ کے اندر کی باتوں کو بھی سمجھنے میں کوئی دیری نہیں لگتی. تو اللہ اسی بندے کو ہدایت نہیں دے گا, اور اس کو دے گا جس کے اندر طلب ہے. اور سوچو کہ ابھی اس کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے کہ میں کہاں سے کیا کروں, اس کو کچھ نہیں معلوم ہے, لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں اس کی ایک تڑپ ہے کہ مجھے بھی یہ کچھ ہدایت ملے اللہ کی طرف سے, یا پتہ نہیں مجھے کیسے ملے گا یہ سب کچھ. وہ کچھ سوچتا رہتا ہے, مگر اس کی وہ بات, اس کی دل کی وہ بات کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے اس میں کیا تڑپ ہے, تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. چاہے وہ بندے کا لیے پہلے لگے کہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا, اس کے پاس تو کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ سب ذریعے بنانے والا ہوتا ہے نا. Allah said, وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, thus we explain variously the verses. تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں طرح طرح سے, ان آیتوں کو طرح طرح سے. Meaning just as we explain the ayat in this surah, جیسے کہ ہم نے اس سورہ میں explain کیا آیت کو, such as explaining توحید, پھر اللہ نے توحید بھی اللہ نے بہت اچھی explain کیا ہے, and that there is no deity worthy of worship except Allah, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی بندگی کی جائے. This is how we explain the ayat, اور ہم اس طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں, and make them plain, اور ہم اس کو بہت سادہ کرتے ہیں تاکہ بندہ یہ بھی نہ بولے ارے بھائی بہت ہائی فائی تھا نہیں سمجھ میں آیا. and clear in all circumstances, ہر حالات تمہارے جو بھی ہو, ان تمام حالات کے اندر وہ بہت ہی صاف ستھری ہی آیت ہے جس کو تم ہر حالت میں سمجھو گے. اگر سوچ لو کہ اونٹوں کے چرانے والے جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے عرب, ان کو اگر قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے نا, تو کیا ہم اور تم کو نہیں آ سکتا. پھر ٹو سفائز دا اگنورینس آف دا اگنورینٹ, یعنی کہ وہ جو نہیں جانتا جاہل ہے, تاکہ اس کی جہالت جو ہے اس کے لیے بھی وہ کافی ہو جائے. اینڈ سو دیٹ دا آئیڈولیٹرز اینڈ ڈسبلیورز ہو ڈینائی یو سے, اور وہ لوگ جو کہ بت پرست ہیں, جو کافر ہیں, اور جو اس کا انکار کرتے ہیں, اور وہ تمہارا انکار, who deny you, تمہیں بھی تمہارا بھی انکار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا مانتے ہیں. تو اور پھر کہتے کیا ہے وہ کہتے ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, you have darasta with those who were before you from among the people of the book and learned with them. تو یعنی کہ تم نے یہ درس لیا ہے ان لوگوں سے جو پہلے تھے, تم سے پہلے جو تھے اہل کتاب, اور وہ لوگ پڑھے لکھے تھے نا, ان سے تم نے یہ درس لیے. وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَا, so that they, یعنی the disbelievers may say, you have darasta, you have studied, تاکہ وہ کافر یہ کہیں تمہیں کہ ہاں تم نے تو درس لیا ہے بھائی, تم نے اس کو پڑھا ہے.
ابن عباس, مجاہد, سعید بن جبیر and الضحاک said similarly. انہوں نے بھی سب نے یہی کہا. اس کا meaning, الطبرانی narrated that Amr bin Kaysan said that he heard ابن عباس رضی اللہ عنہما saying کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے یہ کہا, درستا means recited یعنی اس کی تم نے تلاوت کی, argued یعنی تم بحث کی, and debated اور تم نے مطلب ڈیبیٹ بھی کیا, ایک دوسرے کو چیلنج کرنا. This is similar to Allah's statement about the denial and rebellion of the disbelievers. اور اللہ کے جو بھی آیتیں اور جگہ پہ بھی ہیں قرآن میں جہاں پر ان لوگوں نے انکار بھی کیا, رد بھی کیا اور باغی بھی ہوئے, disbelievers. تو بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں ہے, لیکن تھوڑے سے یہاں پر آیتیں کوٹ کی گئی ہیں. آیت نمبر سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 4 and 5. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Those who disbelieve say, وہ جو کفر کرتے ہیں کہتے ہیں, this is یعنی this قرآن is nothing but a lie. یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں, جھوٹ ہے, گھڑا ہوا. that he has invented, جو انہوں نے گھڑا ہے, یعنی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول رہے ہیں. and others have helped him at it, اور دوسروں نے ان کی کچھ مدد کر دی اندر. so that they have produced an unjust wrong thing and a lie. تو یعنی یہ ان لوگوں نے ایک بہت ہی ظلم کیا ہے اور بہت ہی جھوٹ مطلب گھڑا ہے. And they say tales of the ancients, اور کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی داستان ہے. قرآن میں پچھلوں کی داستان ہے, which he has written down, وہ انہوں نے لکھ لیا ہے. And they are dictated to him morning and afternoon, اور ان کو تو ڈکٹیشن یعنی کہ دیا جاتا ہے صبح و شام. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیکھ رہے کسی سے. اللہ described the chief liar of the disbelievers, اور اللہ نے جو بہت بڑا جھوٹا کافروں میں اس وقت جو تھے مکہ میں کفار, ان میں سے الولید بن المغیرہ المخزومی. تو یہ ہے سورہ مدثر, سورہ نمبر 74 آیت نمبر 18 سے لے کے 25 تک ہے. سورہ المدثر جس میں اللہ نے اس کے بارے میں بولا, الولید بن المغیرہ. انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. Verily he thought and plotted, یقیناً اس نے سوچا پھر اس نے کچھ پلاٹنگ کی, یعنی کہ مطلب کوئی اس نے چال چلی. So let him be cursed, تو اس کے اوپر لعنت ہو. How he plotted, اس نے کیسے چال چلی. And once more let him be cursed, اور اب پھر سے اس کے اوپر لعنت ہو. How he plotted, اس نے کیسے یہ چال چلی. Then he thought, پھر وہ رکا اور سوچا. Then he frowned, اور پھر اس نے تیوریاں چڑھائی اپنی, frown کیا. And he looked in a bad tempered way, اور اس نے ایسے دیکھا جیسے کہ بندہ بہت غصے میں دیکھتا ہے. یعنی اللہ نے سوچو اس کی ایک ایک چیز کو, حرکت کو بیان کر دیا اس میں. Then he turned back, پھر وہ پلٹا, and was proud, پھر اس میں بڑا گھمنڈ و غرور تھا. Then he said, پھر اس نے کہا, this is nothing but magic from that of old. یہ تو پرانے لوگوں کی سب مطلب یا تو بات ہے اور یا اس میں وہ جادو ہے, سحر ہے, سحر. This is nothing but the word of a human being. ارے نہیں بابا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن, یہ تو انسانوں کا ہی ورڈ ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ said, پھر اللہ نے کہا, وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, and that we may make the matter clear for the people who have knowledge, تاکہ ہم اس آیتوں کو بہت ہی صاف طور پہ بیان کریں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں. The ayah means, اس آیت کا مطلب ہے, so that we explain the matter to a people who know truth, تاکہ ہم بیان کریں یہ تمام معاملات ان لوگوں کو جو حق بات جانتے ہیں. And thus follow it, تو پھر وہ اس کی اتباع بھی کرتے ہیں. یعنی قرآن کو پڑھا کہ یہ حق ہے, یہ کلام حق ہے, اب اس کی اتباع کر رہے, اس کو فالو کر رہے, جو کچھ اس میں لکھا ہے وہی کر رہے ہیں.
اینڈ نو فالسہڈ، اور وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے، اینڈ دز اوائڈ اٹ، اور اس کو پھر وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے، جھوٹ سے. Allah's wisdom is perfect. اللہ کی حکمت جو ہے وہ بالکل کامل ہے. He allows the disbelievers to stray، اور وہ کافروں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. And he guides the people who have knowledge، اور جو لوگ بھی علم رکھتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کرتا ہے. یہ علم جو ہے یہ وہی ہے جو قرآن کا. اللہ said in other آیت، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 26، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. By it he misleads many، اس سے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے. And many he guides thereby، اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. کس سے؟ اس سے، یعنی قرآن سے جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی. ویسے قرآن یہ آیت جو ہے کہ by it he misleads many and many he guides thereby، یعنی اسی قرآن سے اللہ کسی کو گمراہی اور کسی کو ہدایت دیتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے. جو اس سے چاہے گا کہ اس کو گمراہی ملے تو وہ اس کو گمراہی ملے گی، اور مطلب اور جو چاہے گا کہ اسے ہدایت ملے تو اس کو ہدایت ملے گی. اس لیے قرآن کو دو دھاری تلوار کہتے ہیں کہ ادھر سے بھی کٹا اور ادھر سے بھی کٹا. تو یعنی جس کو ہدایت چاہیے نیچرلی تو وہ ہدایت کی طرف اس کی تلوار چلے گی. تو یہ دو دھاری تلوار ہے. پھر ہے نیکسٹ سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 53، لِيَجْعَلْ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، that he یعنی کہ اللہ that he may make what is thrown in by shaitan a trial for those in whose hearts is a disease and whose hearts are hardened. تو اللہ وہ چیز جو شیطان نے ان کے اندر پھینکا ہے ان کے دلوں کے اندر، اللہ اس کو ایک فتنہ بناتا ہے ان کے لیے، ٹرائل، آزمائش. وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. اور پھر نیکسٹ ہے سورہ حج کی ہی 54 نمبر کی آیت، وَإِنَّ اللَّهَ لِهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، and verily Allah is the guide of those who believe to the straight path. اور یقیناً اللہ ان کا ہادی ہے، ان کا ہدایت دینے والا ہے. وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے سیدھے راستے پر، اللہ سیدھے راستے پر ان کی ہدایت کرے گا. پھر ہے ایک بڑی آیت جو سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 31 ہے، 74 نمبر کی یہ سورہ ہے. حامیم السجدہ 31 نمبر کی سورہ. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقین الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون ولیقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. And we have set none but angels as guardians of the fire. اور ہم نے نار یعنی کہ آگ جہنم کی اس پہ جن کو اپوائنٹ کیا ہے وہ فرشتے ہیں جو وہاں پر مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، گارڈینز ہیں، یعنی کہ دیکھ بھال کرنے والے. And we have fixed their number only as a trial for the disbelievers. اور ہم نے ان فرشتوں کا نمبر جو ہے وہ اس لیے طے کیا ہوا ہے تاکہ کافروں کے لیے وہ ٹرائل بن جائے، آزمائش بن جائے. کیونکہ جب اللہ نے کہا نا کہ اور 19 ہیں یعنی کہ جہنم کے اندر اپوائنٹڈ، یعنی جہنم پہ اپوائنٹڈ 19 ہے، تو وہ 19 کا فگر سننے کے بعد یہ کفار قریش جو ہے، یہ تمام ابو جہل اور جو بھی ہیں، یہ سب نے کہا تھا ارے وہ اتنوں کو تو 9 کو تو میں ہی پورا پڑ جاؤں گا، اور پھر وہ کہے دوسرا کہے گا ارے تو باقی کے میں دیکھ لوں گا، کچھ نہیں، یعنی ایسے مذاق اڑا رہے نا ان لوگ. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ ان کا نمبر فکس ہے، ان آرڈر دیٹ دا پیپل آف دا اسکرپچر میں arrive at a certainty، تاکہ اہل کتاب جو ہے وہ آئے وہاں پر یقین کے ساتھ، اینڈ دا believers میں increase in faith، تاکہ مومن جو ہے وہ تو ایمان میں بڑھیں گے یہ بات سننے کے بعد،
یہ تو ان کی حرکت ہے نا جو ڈس بلیورز ہے، جو یہ سب ڈائلوگ بولتے ہیں، ایمان والے نہیں. اینڈ دیٹ نو ڈاؤٹس میں بی لیفٹ فار دا پیپل آف دا اسکرپچر، اور جو اہل کتاب ہے ان کے لیے کوئی شک و شبہات نہیں چھوڑے جائیں گے. اینڈ دا بلیورس، اور جو مومن ہیں ان کے لیے بھی. اینڈ دیٹ دوز ان ہوز ہارٹس از اے ڈیزیز آف ہپوکریسی، اور جن لوگوں کے دل میں روگ ہے منافقت کا. اینڈ دا ڈس بلیورز میں سے تو وہ یہ کہیں گے واٹ ڈز اللہ انٹینڈ بائی دس ایگزامپل، ارے اللہ کیا یہ ایسی مثالیں دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا کیا ارادہ ہے ایسی ایسی مثالیں دیتا ہے. یہ ہے استغفر اللہ. ڈز اللہ لیڈز اسٹرے whom he wills، تو اللہ ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑتا تاکہ وہ کہیں ایسا. اینڈ گائیڈز whom he wills، اور ان کو ہدایت دیتا ہے جو بولتے نہیں اللہ نے جو کہا برابر سچ ہے. اینڈ none can know the host of your Lord but he، اور جو اللہ کے ہے مطلب آرمی یا ہوسٹ اللہ کے، وہ تمہارے یعنی کہ مطلب تمہارے رب کے، اللہ کہتا ہے تمہارے رب کے جو ہوسٹ ہے، یعنی جو ان کی پوری اللہ کی جو آرمی ہے، جو طرح طرح سے الگ الگ، تو وہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک چڑیا سے بھی لوگوں کو مروا دیتا ہے. کہ جو ابابیل سوچو، جو وہ ہاتھیوں والے جو آئے تھے، جو سورہ فیل کے اندر جو بیان ہے، تو ایک چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہی تو تھی جن کے چونچ میں کنکریاں تھی، اور دو ان کے جو پاؤں ہیں جو اس میں تھی 2-3 کنکریاں ہر چڑیا کے پاس تھی. اس سے ہاتھی بھی ڈھیر ہو گئے اور وہ ابرہا اور اس کی آرمی بھی ڈھیر ہو گئی. پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 17، سورہ کہف، اس کی آیت نمبر 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we send down in the Quran that which is a healing and mercy to the believers. اور ہم نے قرآن میں اتارا ہے شفا اور رحم، یعنی جو رحمت یعنی تو وہ ہے مومنوں کے لیے. And it increases the wrongdoers in nothing but loss. لیکن ظالموں کے لیے اس کے وہ بڑھاتا ہے اس کو خسارے میں، یعنی تاکہ وہ ایسی ایسی باتیں منہ سے بولیں گے، ایسی حرکتیں کریں گے جس سے ان کا خسارہ بڑھتا چلا جائے، اور وہ خسارہ جب بڑھ جائے گا تبھی تو وہ جہنم کی ہوا کھائیں گے نا. پھر ہے سورہ نمبر 41، اور یہ ہے ایک منٹ، ہاں میرے سے شاید غلطی ہوئی ہے کہ میں نے یہاں پر کیا بولی تھی کہ سورہ حامیم السجدہ بولی تھی میں نے شاید 74، نہیں سورہ مدثر ہے 74، اور حامیم السجدہ جو ہے وہ یہ ہے جو ابھی آ رہی ہے، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تھوڑا مسٹیک تو نہیں ہوگی کہ میرے سے. 41 نمبر کی جو سورہ ہے وہ حامیم السجدہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 44 ہے. تو یہ یہاں پر 41 نمبر کی جو سورہ ہے وہ حامیم السجدہ ہے. قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عامی اولئک ینادون فی مکان بعید. Say it is for those who believe. کہو ان سے یہ صرف ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں. A guide، ایک ہدایت، and a healing، اور اس میں شفا بھی ہے. And as for those who disbelieve، تو جو لوگ کفر کرتے ہیں اس کا there is heaviness in their ears، ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے جیسے کہ لیڈ پگھال کے ڈال دیا ہو. And it is blindness for them، اور ان کے لیے اندھاپن بھی ہے. They are those who are called from a place far away. یہ وہ لوگ ہیں جو جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کو قرآن کی طرف بلاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ اگر تمہاری بھیڑ بکریاں جو ہے وہ کوئی دور پہاڑ میں نکل جائے اور اس کا جو شیپرڈ چرواہا وہ ان کو بلائے جا تو وہ ان کو ایسی ہی آواز آتی ہے جیسے کہ دور سے ان کو کوئی پکار رہا ہے، باقی ان کو قرآن کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو سمجھ لو وہ جانوروں کو جیسے وہ دور سے بلا رہا ہے ایسا سب بلاتے ہیں، سمجھ لو وہی آواز ان کے بھی دماغ میں آتی ہے. ان کو نہیں لگتا کہ یہ قرآن کی طرف ہم کو بلایا جا رہا ہے. There are similar ayat that testify that Allah sent down the Quran، اور بھی آیتیں ہیں کہ جس کے لیے یہ ثبوت ملتا ہے، یہ گواہی ملتی ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے as guidance، ہدایت بنا کے to those، ان کے لیے who fear him، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی والے متقین لوگ. And that he guides or misguides، اور اللہ ہدایت دیتا ہے یا گمراہی دیتا ہے
whom he wills by the قرآن. اسی قرآن سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے. اللہ تو ہم کو ہدایت پر ہی رکھنا، ہدایت ہی دینا. اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و